بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے پیشن گوئیوں کا فہم اور شکیل بن حنیف خان کا دجل۔ دراصل ایک شکیلی جو عام لوگوں سے ملاقات کرتا ہے یا کسی سے بھی وہ بات چیت شروع کرتا ہے تو وہ پیشن گوئیوں کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتا ہے اور لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ پیشن گوئی میں اکثر انسانوں کے نام اور مقام ہو بہو نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، ایک اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی بیان فرمائی، یعنی ابھی ان واقعات کو ظہور نہیں ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا، تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا اسی طرح سے ظہور پذیر ہونا ہے، ذرہ برابر اس میں کمی بیشی یا ادھر ادھر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ایک عقیدہ ہے اور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بیان فرمایا ہے۔ اب ذرا ہم شکیل بن حنیف نے جو کچھ کہا ہے اور اس کے جو لوگ کہتے ہیں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ واضح ہو کہ پیشن گوئی میں اکثر انسانوں کے نام اور مقام ہو بہو نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ دو حدیث کو عام طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو روایت کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرعکن لحاقا بی اطولکن یدن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے کہ دیکھو تم میں سب سے پہلے ہم سے وہ ملیں گی، ملاقات کریں گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ اب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے تھے، لیکن جو سب سے زیادہ سخی تھی وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ سب سے پہلے وفات جن کی ہوتی ہے وہ حضرت زینب کی وفات ہوتی ہے، حالانکہ ہاتھ لمبے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے تھے۔ اس حدیث کو بیان کر کے شکیل یہ کہتا ہے کہ دیکھیے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی، آپ نے تو یہ کہا کہ بھائی ہم سے ملاقات سب سے پہلے وہ کریں گے جن کے سب سے زیادہ ہاتھ لمبے ہیں، حالانکہ ہاتھ لمبے تو کس کے تھے؟ حضرت سودا کے تھے، لیکن سب سے پہلے جو وفات ہوتی ہے وہ حضرت زینب کے۔ ایک دوسری حدیث وہ پیش کرتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان واللہ کاللہ ھذا الامر یوما فارادک المنافقون ان تخلع قمیصک الذی قمصک اللہ فلا تخلع، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو قمیص اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے منافقین اتارنے کی کوشش کریں گے، مگر اس قمیص کو تم مت اتارنا۔ تو اس قمیص سے مراد ظاہر ہے کہ حکومت تھی، سلطنت تھی اور خلافت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عطا کی گئی۔ تو ان دونوں حدیث کو پیش کر کے شکیل بن حنیف خان کے لوگوں کے دلوں میں یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو پیشن گوئی میں جو کچھ واضح طور پر ظاہری طور پر آدمی کو سمجھ میں آ رہا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ قارئین، اگر آپ اگر غور کریں گے، آپ اگر یہ سوچیں گے تو ان دونوں حدیث کو جو شکیل بن حنیف خان اور اس کے لوگوں کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے، ان دونوں حدیث میں مقام اور نام کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یعنی دعویٰ تو اس کا یہ ہے کہ پیشن گوئی میں اکثر انسانوں کے نام اور مقام ہو بہو نہیں ملتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان دونوں حدیث میں نام اور مقام کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے میں حدیث پیش کرتے ہیں جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ نام اور مقام کے بارے میں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی پیشن گوئی دی ہے تو وہ ہو بہو پوری ہوئی ہے۔ جیسے اہل یمن میں سے کوئی جہادی دستہ آتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے معلوم کرتے کہ کیا تم میں کوئی اویس بن عامر ہے؟ چنانچہ ایک بار ایک جہادی دستہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم اویس بن عامر ہو؟ کیا آپ مراد قبیلے سے ہیں؟ کیا آپ
قرن شاخ سے ہیں؟ کیا آپ کو برص کی بیماری ہوئی تھی جو 1 درہم کے برابر چھوڑ کر باقی ختم ہو گئی تھی؟ کیا آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ حضرت اویس بن عامر نے کہا کہ جی ہاں، میں اویس بن عامر ہوں، میں مراد قبیلے سے ہوں اور قرن شاخ سے ہوں، اور ہاں مجھے برص کی بیماری ہو گئی تھی اور 1 درہم چھوڑ کر بقیہ وہ بیماری اچھی ہو گئی اور میری والدہ زندہ ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ یمن میں سے، اہل یمن میں سے ایک اویس بن عامر آئے گا جن کا یہ نام ہوگا، مراد قبیلے سے ہوں گے، قرن شاخ سے ہوں گے، ان کی والدہ زندہ ہوگی، ان کو برص کی بیماری ہوگی اور 1 درہم کو چھوڑ کر کے وہ بیماری اچھی ہو گئی ہوگی۔ آپ اس حدیث میں غور کیجئے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کے بارے میں، جگہ کے بارے میں، بیماری کے بارے میں جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی جو پیشنگ ہوئی تھی وہ بالکل ہو بہو پوری ہوئی، اور ان کا نام بھی اویس بن عامر، مراد قبیلے سے، قرن شاخ سے، برص کی بیماری بھی ان کی ہوئی ہے، 1 درہم کے برابر بیماری 1 درہم کو چھوڑ کر بقیہ بیماری ختم بھی ہو گئی ہے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے بارے میں جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے وہ ہو بہو پوری ہونا ہے۔ ایک مومن کا عقیدہ ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہتے ہیں اور حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں کچھ کہتے ہیں اور پھر وہ ہنسنے لگتی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے کہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا انتقال اسی مرض میں ہوگا، اس لیے وہ رونے لگی، اور دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے یہ کان میں کہا کہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی، یعنی سب سے پہلی وفات موت تمہاری ہوگی اور تم ہم سے ملاقات کرو گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خوشی سے ہنسنے لگی، اور یقیناً ایسی ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سب سے پہلے جو انتقال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہوا۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پیشن گوئی کے بارے میں ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ بالکل اسی طرح سے اس کا پورا ہونا ضروری ہے۔